اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس کا لیسن نمبر 3 پڑھیں گے، عدد۔ اسم کے متعلق معلومات نمبر 2، یعنی کہ پہلا چیپٹر تھا وہ ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسم کیا ہوتا ہے، معرفہ نکرہ وہ، اور دوسرے میں ہم نے مذکر مؤنث کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب ہم آج دیکھیں گے کہ جو اسم ہے وہ مذکر اور مؤنث ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس کے لیے آج ہم جو چیپٹر پڑھیں گے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے کہ اسم واحد ہے، یہ جمع ہے یا تثنیہ ہے۔ اچھا، اب باقی اردو میں اور انگلش میں جو ہے صرف 2 ہی یوز ہوتے ہیں، واحد اور جمع، سنگولر پلورل۔ لیکن عربک میں جو ہے وہ 3 ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ایک چیز کے لیے واحد، اور 2 چیزوں کے لیے تثنیہ، اور زیادہ چیزوں کے لیے جمع، مطلب سنگولر اور تثنیہ ڈوئل اور جمع پلورل۔ اب اس کو ہمیں جو بھی ایک اسم ہے وہ واحد ہے، مطلب کوئی بھی ایک چیز، جیسے اب القلم ہے، قلم ایک واحد، الکتاب ایک کتاب، تو اس کو ہم نے 2 کیسے بنانا ہے؟ ہم مطلب 2 کے لیے اگر ہمیں یوز کرنا ہے کہ 2 قلم ہے، تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے کہ صرف ایک ہی لفظ سے ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں 2 لکھنا نہ پڑے اس کے ساتھ، اور ہمیں وہ پتہ چل جائے کہ وہ 2 قلم ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم اس کا ایک رول ہے کہ اگر آپ اس کے واحد جو ہے اس کا جو آخری جو اس کا حرف ہے، جیسے اب قلم ہے، القلمو ہے، القلمو جو ہے آخری لفظ کے اوپر پیش آ رہی ہے، اس پیش کو ہم نے زبر کر دینا ہے اور الف اور نون زیر اس میں ایڈ کر دینی ہے، تو وہ تثنیہ بن جائے گا۔ مثلاً القلمو سے القلمانی، 2 قلم ہو گئے، مطلب ہمیں اس کے ساتھ کوئی 2 کا یا اس طرح اضافہ نہیں کرنا پڑا، بس القلمانی لکھ دیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ 2 قلم ہو گئے۔ الکتابو سے الکتابانی، الساعتو سے الساعتانی، الرجلو سے الرجلانی، مطلب آپ نے لفظ کے آخری حرف جو ہے اس کو زبر دے دینی ہے، اس کے اوپر پیش آئے گی نا، کیونکہ ہر اسم جو ہے وہ 2 پیش، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا تنوین والا، جس کے 2 پیش ہوتی ہیں، وہ اصل جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس کا پیش کو ہم نے زبر دے دینی ہے اور آگے الف نون زیر کا اضافہ کر دینا ہے، تو وہ ہمارے پاس 2 چیزیں آ جائیں گی۔ الرجل ایک آدمی، الرجلان 2 آدمی، البنتو ایک بیٹی ایک لڑکی، البنتانی 2 بیٹیاں یا 2 لڑکیاں، مشرکن ایک مشرک، مشرکانی 2 مشرکان مرد، الساجدو الساجدانی 2 سجدہ کرنے والے، النبیو ایک نبی، النبیانی 2 نبی، الساحر ایک جادوگر، الساحرانی 2 جادوگر، الزوج جوڑا، الزوجانی 2 جوڑے، عین ایک آنکھ، عینانی 2 آنکھیں، الشفۃ ایک ہونٹ، الشفتانی 2 ہونٹ، الملک ایک فرشتہ، الملکانی 2 فرشتے، برہان معجزہ ایک معجزہ، برہانانی 2 معجزے، المسلمۃ المسلمتانی مطلب 2 مسلمان عورتیں۔ اب یہ المسلمۃ ہے، المسلمۃ جو ہے ایک خاص عورت، ایک مسلمان عورت، اور اب ہم نے تا کے اوپر جو پیش تھی اس کو ہم نے زبر دے دی اور آگے الف اور نون زیر لگا دیا، تو وہ 2 مسلمان عورتیں ہو گئیں۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ 2 مسلمان، جو تثنیہ جب بھی ہوگا، الف اور نون زیر جس ورڈ کے اینڈ پہ آ رہی ہے نا وہ تثنیہ ہے، نون کی زیر تثنیہ کی علامت ہے، الف اور نون کی زیر یہ تثنیہ کی علامت ہو جائے گی۔ اور جمع 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جمع مکسر، یعنی کہ اس میں جو ہے مکسر کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا، تو جو لفظ جو ہے وہ جس واحد کو ہم نے جمع بنانا ہے، تو اس کو جمع بناتے ہوئے اگر ہمیں اس کے اندر کچھ ایڈ کرنے پڑے ہیں ورڈز، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واحد تو ٹوٹ گیا نا، اس کی اپنی شکل تو نہیں رہی، لیکن سالم جو ہے وہ اسی ورڈ کے آگے واو اور نون جو ہے وہ لگا دیں گے تو وہ جمع سالم ہو جائے گی۔ جمع سالم ایزی ہے کیونکہ وہ ہمیں اس کے اندر ہی جو ہے وہ اسی واحد کے آگے ہم نے اس کو اضافہ کرنا ہے، صرف واو نون کا۔ مثلاً اب آپ یہ دیکھیں کہ تثنیہ کا ہمیں سمجھ آ گئی کہ تثنیہ کیا تھی، جس کے اینڈ پہ ہم نے الف اور نون کی زیر لگی ہے تو وہ تثنیہ ہے، یعنی وہ ڈوئل کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔
اب جمع سالم جو ہے وہ ہم آگے واو اور نون زبر، ہماری عربک میں جو ہے وہ زیر زبر اور پیش ان حرکات کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اس میں الفاظ کم سے کم استعمال کیے جاتے ہیں اور بات زیادہ بیان کی جاتی ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم ایک نون کی زبر، نون کی زیر، نون کی پیش، اس چیزوں کو جو ہے ہمیں مائنڈ میں رکھنا ہے کہ وہ کیا، ان کے کیا ایفیکٹ آ رہے ہیں چیز میں۔ اب تثنیہ کی نشانی نون زیر، الف نون زیر، سالم جمع کی نشانی واو نون۔ مثلاً اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، مسلمن ایک مسلمان، مسلمون، اب مسلمون من کو جو ہے ہم نے واو نون اضافہ کر دیا تو جمع مسلمان، کافی سارے مسلمان، فاسقن ایک فاسق، فاسقون بہت زیادہ فاسقین، فاسق جو ہے، المؤمن المؤمنون، خالد خالدون، الجاہل الجاہلون، مشرک مشرکون، الصالح صالحون، العامل عاملون، خاشع خاشعون، معرض معرضون، حافظ حافظون، صابر صابرون، المخلص المخلصون۔ یہ آپ دیکھیں کہ اگر اگر پہلے المخلص ہے، ایک اخلاص والا بندہ، تو اس کے ہم نے جمع بھی بنائی تو ہم نے المخلصون کیا، مطلب ہم نے صرف واو نون ایڈ کرنا ہے۔ اگر وہ صابرون جیسے ہے، یہ کامن ناؤن ہے صابرون، تو ایک کامن ناؤن ایک صابر بندہ یا صبر کرنے والا، اور صابرون زیادہ صبر کرنے والے۔ لیکن جہاں المخلصون ہے یا الصابرون ہے، الصابرو تو الصابرون، اگر صابرون تو صابرون، المخلص المخلصون، مخلص المخلصون، مطلب اگر ال ہے تو جمع میں بھی ال آئے گا، اگر نہیں ہے تو جمع میں بھی نہیں آئے گا، لیکن آگے واو نون آ جائے گا تو وہ جمع بن جائے گا۔ راجعون راجعون لوٹنے والے، المفلح کامیاب، المفلحون، تائبون تائبون توبہ کرنے والے لوگ، صائمون صائمون روزے رکھنے والے، صائمون صاد سے ہے، الصادق الصادقون سچے لوگ، کاذبون جھوٹے جھوٹا، کاذبون جھوٹ بولنے والے یا بہت سارے جھوٹے، المنافق ایک منافق، المنافقون بہت سے منافق، سیئون گناہ گار، سیئون بہت سے گناہ گار لوگ۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آئی، ایزی بات تھی کہ ہم نے واحد کے آگے واو نون لگا دیا تو وہ جمع بن گیا، الف نون زیر لگا دی تو تثنیہ بن گیا، واحد کے آگے واو نون لگا دیا تو جمع سالم بن گیا۔ جمع مکسر کو ابھی ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد کرنے پڑیں گے، وہ ہم بعد میں اس کو ایڈ کرتے ہیں۔ اب جمع مؤنث جو ہے، جمع سالم جو ہے، ایک تو واو نون لگا نا، تو جو مؤنث ہوگا نا ورڈ، اس کے آگے ہم واو نون نہیں لگائیں گے، جیسے مومناتن ہے تو مومناتون نہیں ہم نے کرنا، وہ ہو جائے گا مومناتن، اس میں کیا ایڈ ہوگا، الف اور تا، بڑی لمبی والی تا۔ دوبارہ سے بتاتی ہوں، مومناتن ایک مومنہ، مومناتن الف کے ساتھ الف اور لمبی تا ایڈ کی تو وہ مؤنث کی جمع ہو جائے گی، مطلب مؤنث جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ جس کے اینڈ پہ گول تا آ رہی ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کے آگے ہم نے اگر گول تا کو ہٹا کے تو ہم نے الف تا لگا دی تو وہ ہو گیا، وہ جمع مؤنث بن جائے گی۔ اس کے اب پریشان نہیں ہونا آپ نے، جیسے کہ مسلماتن ایک مسلمان عورت ہے نا، مسلماتن نہیں ہم پڑھتے ہیں، مسلماتن صابراتن اور جو ہو گیا ذاکراتن ہو گیا، مومنہ ہو گیا، ہم پڑھنے میں جو ہے جب روکتے ہیں تو ہم تا کی آواز نہیں نکالتے، ہم اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، وہ ہاں میں چینج ہو جاتی ہے، مطلب اس کو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو مومناتن ایک لفظ کو پڑھ رہے ہیں نا، وہ ہم نے پورا اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ مومناتن آگے گول تا دو پیش کے ساتھ آ رہی ہے۔ اب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے مومناتن کی، تو ہم نے اس کو مومناتون نہیں کر دینا، کیونکہ یہ وہ جمع سالم مذکر کی ہے، یہ الف تا اس کے ساتھ آئے گی، تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو گول تا کو ہٹا کے ہم نے الف اور لمبی تا لگا دی، مثلا مسلماتن مسلماتن۔ اب مسلماتن کی ہم نے تسمیہ کی، مسلماتانی، اس میں الف اور نون کی زیر ایڈ کر کے ہم نے تسمیہ بنا دیا، مسلماتن مسلماتانی مسلماتن، یہ جمع ہوگی،
مومنۃ مومنات، الذاکرۃ الذاکرات، طائبۃ طائبات، الصابرۃ الصابرات، الصادقۃ الصادقات، حامدۃ حامدات، صائمۃ روزہ رکھنے والی، صائمات روزہ رکھنے والیاں، الحافظۃ حفاظت کرنے والی، الحافظات حفاظت کرنے والیاں، الدرجۃ الدرجات درجۃ درجے والی عورت، الدرجات بہت سے درجوں والی عورتیں، کلمۃ کلمات، امانۃ امانات، السماء آسمان، السماوات بہت سے آسمان، السماء جو ہے یہ مؤنث ہے نا، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا مؤنث سمائی، عابدۃ عابدات، عابدہ عبادت کرنے والی، یہ نام بھی ہم لوگوں کے ہوتے ہیں، عابدات بہت سی عبادت کرنے والی ہیں، الصدقۃ صدقہ کرنے والی، الصدقات بہت سی صدقہ کرنے والی ہیں، سچ بولنے والیاں جو تھیں وہ تھیں الصادقات، دال کے نیچے زیر تھی، الصادقات الصادقات سچ بولنے والی، صادقہ صدیق، اور صدقہ کرنے والی الصدقات دال کے اوپر زبر، الصدقات بہت سی صدقہ کرنے والی عورتیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آیا ہوگا، اس کو آپ بار بار رپیٹ کریں اور بار بار سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، تو اس کے بعد ہم پھر آگے بھی چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔